السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وہ 5 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور 2 بہنیں۔ والد ٹھیکیدار تھا۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ملک میں ترقیاتی کام شروع ہوئے، سڑکیں بنیں، ڈیم بنے اور بجلی کی ٹرانسمیشن لائنیں بچھنے لگیں۔ والد نے اس دور کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے منگلہ ڈیم سے مٹی نکالنے کا ٹھیکہ لیا، پھر سندھ میں اسکولوں کی عمارتیں بنانے اور آخر میں بلوچستان میں ہیلتھ یونٹس کی تعمیر کا کام سنبھال لیا۔ یہ کام نہیں تھے، یہ سونے کی کانیں تھیں۔ والد ان کانوں کا جتنا سونا سمیٹ سکتا تھا اس نے سمیٹ لیا۔ وہ سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے جو کمایا پراپرٹی میں لگا دیا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی خوب کیا۔ لڑکے ایچیسن میں پڑھے اور لڑکیوں نے کانوینٹ اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کی۔ والد نے بچوں کو دنیا کی ہر نعمت فراہم کی۔ یہ لوگ اس وقت ذاتی گاڑیوں پر اسکول اور کالج جاتے تھے جب 90% پاکستانی ٹانگوں پر سفر کرتے تھے۔ دنیا میں دولت 80% لوگوں کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ لوگ شراب، شباب و کباب اور جوئے کے عادی ہو جاتے ہیں، یا پھر نمود و نمائش کے ذریعے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو آگ لگانے لگتے ہیں۔ لیکن ان کا والد مختلف انسان تھا۔ دولت نے اسے خراب نہیں کیا۔ وہ آخری سانس تک سادہ اور شریف آدمی رہا۔ 5 وقت کا نمازی، زندگی میں 3 حج اور 10 عمرے، اور سگریٹ تک کو منہ سے نہیں لگایا۔ بچے بھی بہت اچھے تھے۔ یہ 5 ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ چنانچہ خاندان کی زندگی میں ہر طرف امن ہی امن، سکون ہی سکون اور خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہر چیز بدل گئی۔ حالات نے پلٹا کھایا، خاندان ٹوٹا اور 5 بہن بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان 5 کی باقی زندگی عدالتوں، کچہریوں اور وکیلوں کے دفتروں میں دھکے کھاتے گزری۔ کیوں؟ ہم اس کیوں کی طرف آنے سے پہلے اس واقعے کی طرف جائیں گے جو اس خوشحال فیملی کو بکھیرنے کی وجہ بنا۔ ان کا والد 1972 عیسوی میں اچانک فوت ہو گیا۔ والد کی تدفین کے بعد جائیداد کے کاغذات اکٹھے کیے گئے۔ پتہ چلا کہ والد نے کراچی، لاہور، کوئٹہ اور ڈھاکہ میں کروڑوں روپے کی کمرشل پراپرٹی چھوڑی۔ فیصل آباد کے مضافات میں زرعی زمین بھی تھی اور ملتان میں 2 فیکٹریاں بھی۔ جائیداد کی تقسیم پہلا تنازع تھا جس نے ان بہن بھائیوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ جنہیں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نیند نہیں آتی تھی، یہ تنازع بڑھتے بڑھتے دشمنی بن گیا۔ 5 بہن بھائی جائیداد میں حصے کے لیے عدالتوں میں گئے اور پھر اس کے بعد واپس نہ آئے۔ جائیداد کی دشمنی اب تیسری نسل میں منتقل ہو چکی ہے۔ اب کزن ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی نہ جانے کب تک لڑتے رہیں گے۔ آپ یقیناً ان 5 بہن بھائیوں کو لالچی، مطلبی، کوتا فہم اور ظالم کہیں گے، لیکن میں ان کو مظلوم اور بے گناہ سمجھتا ہوں۔ کیونکہ میری نظر میں یہ لوگ لالچی، مطلبی، کوتا فہم اور ظالم نہیں ہیں۔ ان کا والد تھا، وہ ایک ایسا ظالم اور لالچی شخص تھا جو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے فساد کی بے شمار جڑیں چھوڑ گیا۔ یہ والد کی چھوڑی ہوئی وہ زمین، جائیداد، ملیں اور رقم تھی جس نے ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں بھی جمع نہیں ہونے دیا، اور جس نے بہن کو بہن اور بھائی کو بھائی نہیں رہنے دیا۔ چنانچہ آپ فیصلہ کیجئے کہ ظالم اور لالچی کون تھا، بچے یا والد؟ آپ جتنا غور کریں گے آپ بھی اتنا ہی والد کو اس سارے فساد کا ذمہ دار قرار دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک خاندان یا چند لوگوں کی داستان ہے؟ جی نہیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو اپنے ہر طرف ایسے ہزاروں خاندان نظر آئیں گے جن کے والدین اپنے بچوں کے لیے عمر بھر خوشحالی جمع کرتے رہے، جو زندگی بھر اپنی آل اولاد کے لیے دولت کے انبار لگاتے رہے، لیکن جو ہی ان کی آنکھ بند ہوئی ان کی وہ اولاد ان کے جنازے میں ہی لڑ پڑی جس کی خوشحال اور مطمئن زندگی کے لیے وہ تنکا تنکا جمع کرتے رہے تھے۔ ان کی اولاد بھی کبھی اکٹھی نہ بیٹھ سکی۔ بچے عمر بھر وکیلوں کے ذریعے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے رہے، اور جب بچوں کا آخری وقت آیا تو ان کی کوئی بہن، بھائی، بھتیجا اور بھانجا ان کا منہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ چنانچہ پھر ظالم کون ہوا، والد یا اولاد؟ آپ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کو دیکھیے
جو اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر جاتے۔ یہ لوگ زندگی میں جتنا کماتے رہے اتنا کھاتے رہے، کرائے کے چھوٹے مکانوں میں زندگی گزاری، گھر بنایا تو وہ بھی تنگ اور چھوٹا تھا، ایک آدھ گاڑی خریدی اور کپڑے اور جوتے بھی زیادہ نہیں تھے، لیکن بچوں کی تربیت، تعلیم اور صحت پر بے انتہا توجہ دی۔ وہ اپنی اولاد کو خود سکول چھوڑ کر آئے، ان کے لیے کتابیں خریدیں، ان کے ساتھ میدانوں میں دوڑ لگائی، کرکٹ کھیلی، ہاکی اور فٹ بال سے لطف لیا، کہکے لگائے، لطیفے سنائے اور باربیکیو کیا۔ یہ لوگ جب یہ مشکل اور غریب زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی اولاد کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے یہ آپس میں تقسیم کرتے، اور اس تقسیم کے دوران کوئی تنازع پیدا ہوتا۔ چنانچہ اولاد نہ صرف والدین کے انتقال کے بعد بھی ایک دوسرے سے ملتی رہی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ کبھی ملک میں کزن میرجز پر بھی تحقیق کریں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کزن میرج کرنے والے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دادا اور نانا ترکے میں زمین جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے۔ والدین نے کیونکہ دولت نہیں چھوڑی ہوتی، چنانچہ بچے آپس میں ملتے رہتے ہیں، اور جب ان کی اولاد جوان ہوتی ہے تو بھائی بھائی سے رشتہ مانگ لیتا ہے اور بہن اپنی بیٹی بھتیجے سے بیاہ دیتی ہے، اور یوں محبت اور رشتے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جبکہ آپ ان کے مقابلے میں امیر خاندان کے بچوں کو اپنے کزنز کے گلے کاٹتے دیکھیں گے۔ یہ غریب اور امیر خاندانوں کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ آپ اب دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے۔ میں نے زندگی میں غریب والدین کے زیادہ تر بچوں کو ترقی کرتے دیکھا۔ آپ بھی سروے کریں، آپ بھی زندگی کے مختلف شعبوں کے کامیاب لوگوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، آپ کو 80% کامیاب لوگوں کا بچپن غربت اور عسرت میں لتھڑا دکھائی دے گا۔ والد غریب تھا، وہ لوہا کوڑتا تھا، وہ موچی، کسان، سیلز مین یا فیکٹری مزدور تھا، وہ کلرک یا سیکشن افیسر تھا، وہ مزارع تھا یا پھر وہ معمولی دکاندار تھا، لیکن بیٹا سیٹھ بن گیا، مل مالک، اعلیٰ افسر، جرنیل، سائنسدان یا اداکار ہو گیا۔ آپ یہ ڈیٹا جمع کریں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کیوں اور کیسے۔ آپ وجہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ غربت میں 10,000 خرابیاں اور 1,00,000 خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک ایسی حیران کن خوبی ہوتی ہے جو دنیا کی کسی دوسری چیز میں نہیں پائی جاتی۔ غربت دنیا کا سب سے بڑا طعنہ ہے۔ یہ طعنہ انسان کے اندر غربت کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور انسان سینہ ٹھوک کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ غربت سے لڑ پڑتا ہے اور ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں غریب والدین کے کامیاب بچوں سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے غریب والد کا شکریہ ادا کیا کریں۔ کیونکہ آپ کی یہ ساری کامیابی آپ کے والد کی غربت کا رد عمل ہے۔ آپ کو آپ کے ناکام اور غریب والد نے کامیاب اور امیر بنایا۔ آپ اگر بچپن میں غربت اور ناکامی نہ دیکھتے تو آپ کے دل میں کبھی ناکامی اور غربت کے خلاف اتنی نفرت پیدا نہ ہوتی، اور آپ کے دل میں اگر یہ نفرت سر نہ اٹھاتی تو آپ کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ میں اسی طرح سخت ماں باپ کے کامیاب بچوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کی سختی کا شکریہ ادا کریں۔ وہ اگر آپ پر سختی نہ کرتے تو آپ شاید گھر سے نہ بھاگتے، آپ شاید کتابوں، سپورٹس اور کاروبار میں پناہ نہ لیتے، اور شاید آپ میں حالات کے خلاف لڑنے کا اتنا حوصلہ پیدا نہ ہوتا۔ یہ حوصلہ، سختی کا مقابلہ کرنے کی یہ ہمت آپ کی کامیابی کا اصل گر ہے، اور آپ نے یہ گر اپنے والدین کی سختی، ظلم اور منفی رویوں سے کشید کیا۔ وہ اگر نرم نہ ہوتے تو آپ اس وقت کامیابی کی آخری سیڑھی کے بجائے میاں چنو میں بوریاں جھاڑ رہے ہوتے، یا پھر آپ نے لاڑکانہ میں آلو چھولے کی ریڑھی لگائی ہوئی ہوتی۔ یہ آپ کے والدین کی سختی تھی جس نے آپ کو زندگی کے نئے میدان تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ یہ سختی تتلی کے انڈے کا وہ باریک سوراخ ثابت ہوئی جس سے نکلنے کی کوشش میں قدرت تتلی کے جسم پر خوبصورت پر اگا دیتی ہے۔ انڈے کا سوراخ جتنا چھوٹا ہوتا ہے، تتلی کے پر اتنے ہی خوبصورت اور لمبے ہوتے ہیں، اور یہ سوراخ جتنا بڑا ہوتا ہے، تتلی کے مرنے کے چانس بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر سختی، غربت اور مسائل نہ ہوں تو شاید دنیا میں کوئی ایڈیسن،
आइंस्टाइन, न्यूटन, शेक्सपियर, माइकल एंजेलियो, मार्क ज़ुकरबर्ग और बिल गेट्स पैदा ना हो। दुनिया के ज़्यादातर कामयाब लोग सख्ती और गुर्बत की पैदावार होते हैं, जो मुश्किलात के कोकोन से निकलते हैं। चुनाचे आप अगर अमीर हैं तो आप जान लें कि आपकी जायदाद आपके बाद आपके बच्चों को इकट्ठा नहीं बैठने देगी, और आप अगर गरीब हैं तो आप हरगिज़ शर्मिंदा ना हों। आपकी ये गुर्बत आपके बच्चों की कामयाबी का ज़रिया बनेगी और ये उनको एक दूसरे से जोड़े भी रखेगी। गरीब बाप अमीर बाप के मुकाबले में हमेशा फ़ायदे में रहता है। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कॉलम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है।